نہ زمین تھی، نہ انسان، نہ اتہاس، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک فیصلہ جو پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اعلان انسانیت کے وجود کی شروعات تھا۔ یہ کہانی ہے آدم علیہ السلام کی، پہلے انسان، پہلے نبی اور پوری انسانیت کے والد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں بیان ہے کہ انہیں تراب مٹی، 3 گیلی مٹی اور ثالثہ سوکھی خنخنی مٹی سے بنایا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لی، اسی وجہ سے آدم کی اولاد کے رنگ، طبیعت اور مزاج الگ الگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جسمانی شکل بنائی گئی مگر ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں روح پھونکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا یا رحمکم اللہ۔ انسان اور اس کے رب کے بیچ کا پہلا کلمہ عہد اور رحمت کا، علم کی تربیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسما سکھائے، چیزوں کے نام اور ان کا علم۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کیا اور پوچھا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا ہمیں وہی علم ہے جو تو نے سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بیان کیا اور ثابت ہوا کہ انسان کو علم کے ذریعے عزت بخشی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا تھا۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک تھا جس نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آنکھ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہی پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی، پہلا گناہ۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا حق نہیں۔ ابلیس لعنتی ٹھہرایا گیا مگر اس نے مہلت مانگی قیامت تک، اور اس نے قسم کھائی میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ انسان اور شیطان کی دشمنی یہیں سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی جوزا کو جنت میں ٹھہرایا۔ انہیں فرمایا گیا تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ ابلیس نے وہیں وار کیا جہاں انسان کمزور ہوتا ہے، لالچ اور ہمیشہ کی زندگی کی خواہش۔ اس نے وسوسہ ڈالا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت دے۔ آدم اور ان کی جوزا نے اس درخت سے کھا لیا، فوراً ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ الزام نہیں تھا، یہ تعلیم تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے جو قرآن میں درج ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ پہلی توبہ تھی اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آدم سے سوال کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے یہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے۔ یہ تقدیر اور توبہ دونوں کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ ڈر ہوگا نہ غم۔ آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ مشن کے ساتھ۔ وہی پہلے نبی بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھی، جنت کی صورت میں پیدا کیے گئے۔ ان کی اولاد دھیرے دھیرے قد میں کم ہوتی گئی۔ آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک شروعات نہیں، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ہمیں علم دیا گیا اس لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ ہم سے غلطی ہوئی اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان دشمن ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن میں بار بار یاد دلایا گیا اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنوں میں ڈال نہ دے۔ انسان کی پہلی سانس سے لے کر آج تک یہ جنگ جاری ہے۔ ایک طرف تکبر کا راستہ جو ابلیس نے چنا، دوسری طرف توبہ اور بندگی کا راستہ جو آدم نے چنا۔ یہ کہانی صرف عتیق نہیں، یہ ہر انسان کے دل میں چڑھ رہی حقیقت ہے۔
اور آخر میں جس نے آدم کو پیدا کیا، سجدے کا حکم دیا، توبہ قبول کی، وہی رب آج بھی وہی ہے۔ اس کی رحمت، اس کے حکم، اس کی ہدایت انسان کی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ یہی تھی آدم علیہ السلام کی کہانی، انسانیت کی شروعات اور قیامت تک جاری رہنے والی آزمائش کی پہلی دستک۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اور ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔